الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نحنها بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. اللہ جل شانہ نے اس آیات کریمہ میں ایک ضابطہ ایمان کا ایک ضابطہ کا ذکر فرمایا کہ ایمان کا خاصہ کیا ہونا چاہیے. جب ایمان کا یہ خاصہ انسان کے ساتھ آ جاتا ہے تو انسان اللہ کے مقبول اور مرضی لوگوں میں داخل ہو جاتا ہے, اللہ کے خاص نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. ہمارا اور آپ کی کوشش یہی ہے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالی ہم کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لے اور اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما لے. انہیں دو جملہ کو اکابر بڑے خصوصیت سے ذکر فرماتے ہیں. ہمیں بھی اس کی خصوصیت کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے خاص نیک بندوں کی صفات ضابطہ حیات اس آیات کریمہ میں ذکر فرمایا اور کہا اگر ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں, نعمت دینے کے بعد کسی مصلحت سے بھی اس کو سلب کر لیتے ہیں, یہ لیئوس کفور, تو یہ لیئوس کفور کے ماتحت آ جاتا ہے. اور اگر مصیبت کے بعد تکلیف کے بعد جب نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذهب السیئات عنی, اب تو پوری حالت ہم سے چھوٹ گئی. انہ لفرح فخور, لفرح فخور میں آ جاتا. دیکھا جب نعمتی سلب کر لیتے ہیں کسی مصلحت سے نعمت دینے کے بعد بالخصوص وہ کس درجے میں آ جاتا ہے لیئوس کفور. اور نعمتوں کے سلب کرنے کے بعد دوبارہ جب ہم ان کو نعمت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو نحوست چٹ گئی, نحوست ختم ہو گئی. لفرح فخور, لفرح فخور میں آ جاتا. ایک حالت میں لیئوس کفور میں آتا ہے, دوسرے حالت میں لفرح فخور میں آ جاتا, اور دونوں برا. اللہ جل شانہ نعمتی دینے کے بعد اگر کسی مسئلہ سے سلب کرے, جیسا سلب کرنے کا ان کو حق ہے, اپنے نعمتی حق کو عطا فرما دیا, اللہ نے صحت عطا فرما دیا, بیماری لا دی اور بیمار پڑ گیا, یا مالا بالا سے مالا مال تھا اور غربت آ گئی,
عزت کے ساتھ معزز تھا، ذلت آ گئی، سکون آرام راحت سے تھا، ڈر پھوک حالت پیدا ہو گئی، دشمن پیچھے لگ گیا، لیئوس الکفور، تو لیئوس الکفور کے حالت میں آتا ہے جو اس کے لیے برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوس ہو جانا اللہ کے رحمتوں سے یہ مومن کی شان نہیں، کسی حالت میں بھی اللہ کے رحمت سے معاون نہ ہو۔ وَلَا تَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے رحمتوں سے نا امید ہو جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا حال ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا حالت تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید رکھنا ہے۔ اللہ کے رحمتوں پہ امید سے کسی حالت میں الگ ہونا نہیں ہے۔ اور ظاہری طور پر کتنی بھی بری حالت آئی ہو پھر مایوس نہ ہو، لیئوس نہ ہو، کفور نہ ہو۔ مایوس ہو کر بال دبا زبان سے ہاتھ پیر سے کفری کلمہ نکل جاتا ہے، کفری حالت طاری ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ یوں کہہ دیتے اللہ رسول مجھے دیکھا۔ کتنے لوگ بے شمار لوگ ہیں ایسے کہنے والے، ایسے تیار کرنے والے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو پکڑنے کے لیے مجھے دیکھا، میرے نعمتوں کو سلب کر دیا، دیکھا تو اسے تو انسان دائرہ اسلام سے بھی وہ انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی بدتر حالت دیکھو نا، جب ہم اپنا آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ نا امید ہو جا رہے میرے رحمت ہو، حالانکہ میرے رحمت تو جہان میں، خشک میں، بر میں، جنگل میں، سمندر میں، دریا میں، آسمان میں، زمینوں میں، باہر و بر میں پھیلی ہوئی ہے، رحمتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اے بنی آدم، میرے رحمتوں سے کسی حالت میں خالی نہ ہو، غافل نہ ہو۔ تم بنی آدم ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے سب جمع ہو جائے، مردہ زندہ جمع ہو جائے، تمام لکڑی کے مقدار کے مطابق بھی اللہ کے سامنے جمع ہو جائے، ایسی نہیں چیونٹی بھی، سمندر کے مچھلی بھی کسی ایک میدان میں جمع ہو جائے، ہر کوئی اپنا مقصد، اپنے مطلوب مجھ سے سوال کرے، میں سب کو ان کا مطلوب دے دوں، ان کا مقصد پورا کر لوں، پھر بھی میرے رحمتوں میں ذرہ سر سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ میرے رحمت کا ٹھکانہ دیکھو لا و تناہی ہے۔ تم تو سب کچھ آدم لیا، جنات لیا، جانور لیا، درخت لیا، گھاس لیا، چیونٹی لیا، مچھلی لیا، سب جگہ میں اثر تو تم محدود ہو، متناہی ہو، اور تمہارے اللہ کے ایک ایک صفت جیسے ان کی ذات لامتناہی، ان کے صفات بھی لامتناہی، ان کے کرم، ان کے احسان، ان سے بخشش، ان کے فضل کا انتہا نہیں، تو پھر تم مایوس کیوں ہو جاتا ہو؟ دیکھو میرے بندے خاص کو دیکھو، یونس علیہ السلام کو دیکھو، بیوی بچوں سے الگ ہو گیا، الگ ہونا پڑا، ایسے حالت پیش آئی، سمندر میں اپنے کو سمندر میں چلنے والے کشتی میں اپنے کو ڈال دیا، وہاں پھر ان کے قسمت میں یہ آئی کہ ان کو پانی میں ڈال دیا جائے، پانی میں ڈالا گیا، رات کا وقت تھا اور مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، کتنے ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک مصائب در مصائب میں آتے رہے، لیکن میرے رحمت سے نا امید نہیں ہوا، اور وہاں پیٹ میں جانے کے بعد بھی مجھ سے التجا کرتا رہا۔
فَالْتَقَمَ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، جب شروع میں مچھلی لقمہ بنا رہا اس وقت بھی اپنے آپ کو ملیم، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ تو ہی قصوروار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات صفات کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، تیرے اندر ملامت کا سبب ہے، تیرے اندر ان آفت مصیبت کا سبب ہے، تو نے سبب پیدا کر دیا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اللہ کے حسن اور ذات کے بارے میں کوئی لفظ نہیں فرمایا۔ پیٹ میں جانے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کلمہ پڑھا، بالآخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، آپ کو اور ہم کو دکھانے کے لیے آخر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال دیا۔ مچھلی کو یہ امانت دیا تھا، امانت میں خیانت نہیں کیا، جیسے دیا ایسے نکال دیا، دیکھا، پھر اپنے حالت پر لا دیا۔ دیکھا ایک حالت آئی تھی شروع میں وہ اچھی تھی، درمیان میں بری حالت آئی، کتنے ایک ایک مرحلہ وار بری سے بری حالت آتی رہی، لیکن بری حالت آنے کے باوجود وہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، میرے رحمت کے امیدوار تھا، یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے دیکھا دیا واقعی میں کیسے رحمت کرنے والا ہوں، کیونکہ رحمت کر کے دیکھا دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں خوشحال بنا دیا۔ دیکھا تو پھر انسان مایوس کیوں ہو جاتا ہے، پھر کفر کلمہ زبان سے کیوں نکالتا ہے؟ جب اس طرح کی حالت پیش آتی ہے، اچھی حالت کے بعد بری حالت جب پیش آ جاتی ہے تو مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رحمت سے اور کفر کلمہ زبان سے کیوں نکلتا ہے؟ کفر حالت ہاتھ پیر سے کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کتنی بھی بظاہر بری حالت آ جائے تو انسان کسی حالت میں اللہ کے رحمت سے نا امید کسی حالت میں نہ ہو اور اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ کفر حالت پیش آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بری حالت کو ذکر فرمایا، انسان کتنے برے ہیں، انسان کتنے بے عقل ہے، حقیقت حال کو سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، خیال نہیں کرتا، تھوڑے سے بے اعتنائی آ گئی، تھوڑے سے میں نے آزمائش میں ان کو ڈالا، وہ کتنے امید ہو گیا میرے بالکل رحمتوں سے، اور کفر کلمہ کفر حالت اپنے اندر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ انہو لَیَئُوسٌ کَفُورٌ، دیکھا لَیَئُوسٌ کَفُورٌ، یہ پوری حالت ہے۔ ایسے حالت میں تو ایسے حالت میں یہ نہ ہونا چاہیے، تو کیا ہونا چاہیے ایسی حالت؟ یہ بتانا مقصد ہے۔ لَیَئُوسٌ کَفُورٌ کی حالت تو اللہ تعالیٰ نے شکایت کے طور پر ذکر فرما دیا، لہذا ایسے حالت کسی حالت میں نہ ہونی چاہیے، تو ہونے کیا چاہیے اس کے بارے میں نمبر 1 سبب، جتنے حالت سختی کی آ گئی اس کے اندر جتنا ہو سکے اتنا صبر سے کام لے، صبر سے کام لے، صبر سے کام لے، صبر سے کام لے۔ جب انسان قید بند میں پھنس جاتا ہے وہاں پر صبر کرنے کے علاوہ تڑپنے سے کام نہیں آتا، وہاں صبر کرنے کے علاوہ تڑپنے سے کام نہیں آتا، اضطراری بےقراری شکایت سے کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے اندر اپنا اچھی سے حالت پیدا فرما دیتا ہے، انہیں اچھی حالت سے ان کو برابر کرتا ہے، جبکہ بندہ لَیَئُوسٌ کَفُورٌ کی حالت میں نہ ہو، لہذا صبر کرتا رہے۔ دوسری صورت اللہ کی طرف توجہ کرتا رہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات ظاہر کرتا رہے، یا اللہ میں
गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं बदकार हूँ, तमाम नाकायस मेरे अंदर है। लिहाजा मुझ पर या अल्लाह रहमी फरमा। आपके रहमत का कोई ठिकाना नहीं, कोई इंतहा नहीं, लिहाजा रहमत फरमा। अल्लाह ताला से रहमत का इल्तिजा करता रहे, आजिज़ी इंकिसारी जाहिर करता रहे। अल्लाह ताला से बनाई न जाता किसी हालत में, अपने नाकायस को, अपने नुकसानों को अल्लाह के सामने जाहिर करता रहे। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने जाहिर किया, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कहा। अल्लाह के शान में कोई बाकी के कलमा के अलावा कोई नहीं कहा। बुराई तो अपने जात के साथ लगा कर कह दिया, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं पहले भी जालिम था, अब भी जालिम हूँ। लेकिन आय अल्लाह, आपके रहमत का कोई इंतहा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मैं सवाल करता हूँ, साइल हूँ, और साइल को महरूम आप नहीं करता। हदीस में आता है, अल्लाह ताला सवाली को पसंद करता है, और अगर कोई सवाल न करे उसको नापसंद करता है। इंसान के हालात के खिलाफ है। इंसान में जब एक दूसरे से सवाल करने की बात आती है तो वो परेशान हो जाता है। अल्लाह ताला में जब सवाल का मामला आता, अल्लाह ताला खुश होता। हदीस में आता कि ऐ बनी आदम, अगर तुम गुनाह न करते और वो तुम मुझसे सवाल न करते तो मैं तुमको दुनिया से फना करके खत्म करके ऐसे बंदे पैदा करूंगा जो गुनाह करेगा, फिर आजिज़ी करेगा, इंकिसारी करेगा, मेरी तरफ तवज्जो करेगा, तवज्जो करने वाले बंदे मैं पैदा करूंगा। अल्लाह ताला पसंद करता है अल्लाह ताला से माफी मांगने को, अल्लाह ताला से तौबा करने को, अल्लाह ताला की तरफ इल्तिजा करने को, अल्लाह ताला से सवाली होने को। जितने ज्यादा हो सके ऐसी हालत में, जब ये आजमाइश की हालत आई, अल्लाह ताला ने आजमाइश की हालत में डाल दिया। अब आजमाइश में सब्र करते जाओ, और सब्र करके अल्लाह की तरफ रुजू करते जाओ। अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो। पहले सेहतमंद था, बाद में अल्लाह ताला ने बीमार कर दिया। अब अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से मायूस न हो, अल्लाह के रहमत की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। अल्लाह ताला से सवाल करो, अल्लाह ताला मांगा करो, लिपट कर मांगो। अकाबिर कहते हैं ऐसे लिपट कर मांगो अल्लाह ताला से, ऐसे लिपट कर मांगो अल्लाह ताला से जैसे बच्चा माँ से मांगता है। बच्चे को मार भी दे, माँ मारे भी, फिर भी बच्चा माँ को छोड़ता नहीं, बच्चा माँ को छोड़ता नहीं। बिलाखिर माँ को मारने के बावजूद जब छोड़ता नहीं, लिपट रहा है माँ से, तो माँ को रहम आता है। माँ उसको बुलाकर, उसको खिलाकर सुलाता है, रहम करता है। तो ऐसी तरह अल्लाह ताला के हालत को देखो, अल्लाह ताला किसी को कितना ये मायूस कर दिया, लेकिन इतने मायूसी के बाद दोबारा अल्लाह ताला को शादात कर दिया। अल्लाह ताला के रहमत की कमी नहीं, लिहाजा लयूस और कफूर न होना चाहिए। सबर, तहम्मुल, बर्दाश्त, इल्तिजा, आजिज़ी, इंकिसारी, तौबा, इस्तिग़फ़ार, इसी को लेपटे, ज्यादा लेपटे, ज्यादा लेपटे, ज्यादा लेपटे। मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पे जा रहा था, एक नाबीना आदमी को जंगल में देखा, सजदा रीज़ अल्लाह ताला से पनाह मांग रहा है। जब सजदा करके उठा तो उससे सवाल किया, तुम्हारे बीनाई भी नहीं है, तुम किस बात के सवाली हो, अल्लाह ताला से किस बात के उम्मीदवार हो, क्या बात है बताओ। ये बात यही है कि अल्लाह ताला ने मेरे आंखों को, बीनाई को जाहिर कर दिया। जब जाहिर कर दिया, इसी पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आंखों को तो जाहिर कर दिया, हाथ को सही रखा, पैर को सही रखा, आंखों को सही रखा, कानों को सही रखा, जुबान को सही रखा, दिल दिमाग को सही रखा। एक नियामत अगर अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया, मैं अल्लाह से नाउमीद कैसे हो। देखा,
ہر ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اگر محروم کر دیا تو میں اللہ کے رحمت سے نا امید کیوں ہو، نا امید کیوں ہو، نا امید کیوں ہو؟ بلکہ اکابر تو ایسے مایوب کلمہ ذکر ہی نہیں کرتے، اپنے عیبوں کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اپنے اکابر کا واقعہ ہے کہ جب ان کے بارے میں پوچھا گیا، مشہور ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی جلدی اگر مفتی شہیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اب ان کے گھر گیا، جا کے دیکھا الحمدللہ زندہ ہے، چراغ جل رہا ہے اور سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے۔ ہم نے کیا آپ کے بارے میں تو یہ دارالعلوم دیوبند میں مشہور ہو گیا، سب نے آپ کے لیے استغفار کیا، دعائیں مغفرت کی، تو انہوں نے کہا غالب البشرا الدنیا، یہ تو ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے ناگفتابی حالت آنے کے بعد آپ لوگ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو پھر کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں کہیں بھی ہاتھ نہیں ڈالا، یہ تو تکلیف ہے، یہ تو تکلیف ہے، یہ تو تکلیف ہے۔ جہاں تکلیف نہیں اسی میں ہاتھ ڈالا، کہتے اس میں بھی آرام ہے، اس میں بھی سکون ہے، اس میں بھی اطمینان ہے، اس میں بھی صحت ہے۔ اس جگہ کا ایک مقام، ایک لفظ ہی نہیں لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، جب انسان کا اللہ ایسے حالات پیدا کسی کے لیے نہ کرے، خدا نخواستہ ایسے ناموافق حالات اگر پیش آ جائے کسی کو، تو اس وقت سوائے اللہ کی طرف التجا کرنے، کوشش کرنے، سوال کرنے، معافی مانگنے، استغفار کرنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بالآخر جیسے شروع میں عافیت دیا تھا، سلامتی دیا تھا، خوشی دیا تھا، بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ اگر یونس علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ حالت ہمارے اندر پیدا کرنے یا پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر دوسری بات آ جائے، وہ کیا؟ نعمتی دینے کے بعد سلام کر لیا، پھر دوبارہ اگر نعمتی اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سلام کر لیا تھا، سلام کر لینے کے بعد پھر دوبارہ نعمتی دے دے، پھر اس وقت اللہ نے اس آیات میں فرمایا ذهب سیئات عنی انہ لفرح فخور، فرح فخور ہو جاتا ہے، فرح فخور۔ پہلے کیا کہا تھا؟ یہی سن قبول، پہلے حالت میں فرمایا یہی سن قبول، اب دوسرے حالت میں فرمایا کیا ہے؟ فرح فخور، فخور۔ جب اچھی حالت آ جاتی ہے تو کہتے ذهب سیئات عنی، اب اللہ تعالیٰ نے جب مصیبت مجھ سے ٹال دیا، اب مصیبت میرے پاس نہیں آ سکتی، میں آزاد ہو گیا، لفرح، وہ فرح میں آ جاتا ہے، اپنے بڑائی میں آ جاتا ہے، اپنے خوش آمدی میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو عجب میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، میں تو واقعی لائق تھا میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اللہ نے میرے ساتھ لائق کے مطابق معاملہ کیا، اور وہ فخر بھی کرتے ہیں، فخور، فخور۔ اس لیے اکابر کا جملہ ہے اللہم اجعلنی عبدا شکورا ولا تجعلنی عبدا فخورا۔ اللہم اجعلنی عبدا شکورا، اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، ولا تجعلنی عبدا فخورا، یا اللہ عبد فخور نہ بنا دے، اور فرح فخور ہو، یہ تو اور ہے۔ جب قارون کو کہہ دیا تھا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وہ کہنے لگا میرے مال و دولت ہے، اس پر میں فرح کیوں نہ کروں، یہ تو میرے عقل مندی سے، میرے ہوشیاری سے، میری چالاکی سے یہ مال و دولت آئی، اس پر تو میں خوش ہوں۔ نعوذ باللہ۔ لہذا اپنے کرتوت اور اپنے فعل سے کوئی بھی نیک کام آیا ہو، اچھی صفت اپنے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے، خیال نہ کرے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا اپنے کمال کو نہ دیکھو، اپنے زوال کو دیکھو، اپنے کمال کو نہ دیکھو، اپنے زوال کو دیکھو، اپنے کمال کو دیکھ کر کمال کے
مناسب سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ سے میں اچھا ہوں اس لیے اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، میں نیک ہوں لہذا میرے ساتھ نیک معاملہ کیا، میں اللہ کا محبوب ہوں لہذا محبوب کا معاملہ کیا، کبھی کسی حالت میں یہ بات دل کے اندر نہ اگر آ جائے استغفار کرو، نعوذ باللہ۔ فرح الفخور کسی حالت میں نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ شکور، عبد شکور ہونا چاہیے، عبد شکور۔ جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں سلب کرنے کے بعد دوبارہ نعمتوں سے نوازا، اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم نوازی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں اس کا لائق نہیں تھا، اپنے کرتوت کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے سب کچھ آپ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اس احسان کرم فضل کی بنیاد پر یہ میرے حالت ہوئی ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے شکر کو قبول فرما اور شکر کو قبول فرما کر اس حالت کو تا آخر حیات کے دم تک باقی فرما۔ دیکھا شکر اس صورت میں تھوڑا سا لمبا سا کرے، یہ نہیں کہ مالک کرا شکر ہے، ٹھیک ہے اس سے بھی شکر ہو جاتا ہے کسی طرح، نافرمانی سے تو انسان نکل جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا لمبا سا کرے، یا اللہ جو فضل ہوا، کرم ہوا مجھ پر، یہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، میرے کرتوت کا، میرے کردار کا، میرے افعال کا، میری ہوشیار کا کوئی دخل نہیں ہے، سب کچھ آپ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، میرے شکر کو قبول فرما، شکر کو قبول فرما کر اے اللہ یہ نعمت مجھ سے دوبارہ سلب نہ ہو، یہاں تک کہ میرا آخری حالت ایسی پہ آ جائے۔ تو عبد شکورہ بن جائے، عبد شکورہ بن جائے، فرح الفخور نہ بن جائے۔ خوب سمجھ لو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتی سلب ہو جائے کسی وجہ سے، کسی نعمتوں میں، اس وقت صبر کرنے، التجا کرنے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے، استغفار کرنے کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو، لیؤوس کفور نہ ہو، لیؤوس کفور نہ ہو، اور نعمتی دوبارہ آ جانے کے بعد نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، جیسے یونس علیہ السلام کو نوازا، جیسے ایوب علیہ السلام کو نوازا، بے شمار اس کی مثالی ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، فخور نہ بنے، فرحون نہ بنے، فرح فخور نہ بنے کسی حالت میں، پہلی حالت میں یئوس کفور نہ بنے، دوسری حالت میں فرح فخور نہ بنے بلکہ عبد شکور بنے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی ضابطہ دونوں حالت میں انسان دونوں حالت میں ہوتا ہے، کوئی تیسری حالت انسان کی نہیں ہوتی، لہذا دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بتا دیا، اس ضابطے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔